السلام علیکم ایوری ون، دس از ثنا فیصل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ سال 2025 میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ میرا زیادہ تر فوکس رہے گا کہ ہم نے کیا پایا۔ ہم سب جانتے ہیں سال ہمارے لیے آسان نہیں تھا، ایسا لگتا تھا یہ سال ہمیں جھنجھوڑنے بلکہ جگانے آیا ہے۔ یہ سال ہمیں ہمیشہ کے لیے یاد دلا گیا ہے کہ طاقت صرف ہتھیار میں نہیں ہوتی، حوصلے میں بھی ہوتی ہے۔ سال 2025 کی شروعات ہوئی بنیاد مرصوص کے مضبوط دفاعی آپریشن سے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہی وہ لمحہ تھا جب پاکستان نے نہ صرف اپنی سرحدوں کو محفوظ کیا بلکہ دنیا کو دکھا دیا کہ ہماری حفاظت صرف ہتھیار یا تعداد میں نہیں بلکہ حوصلہ، حکمت اور قوم کے جذبے میں ہے۔ پاکستان نے اپنی دفاعی تیاری، فضائی نگرانی اور فوجی حکمت عملی کے ذریعے دشمن کے ہر ممکن حملے کا ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ یہ ثابت کیا کہ ہماری قوم کبھی نہیں گھبراتی اور ہمیشہ متحد کھڑی رہتی ہے۔ قوم کا جو جذبہ ہے، اتحاد ہے، حوصلہ ہے، وہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ بنیاد مرصوص نے قوم کو ایک بار پھر متحد کر دیا۔ اختلافات ایسے غائب ہو گئے جیسے سرے سے تھے ہی نہیں۔ فوج، عوام اور ادارے ایک ہی پیج اور ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے۔ یہ لمحہ یاد دلاتا ہے کہ پاکستان کی جو اصل طاقت ہے وہ اس کی عوام کے حوصلے اور جذبے میں ہے۔ سیاست بھی ایک نئے امتحان سے گزری۔ اگر سیاست کے حوالے سے ہم بات کریں، احتجاج، بیانات اور اہم فیصلے عوام کی نظروں کے سامنے آئے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے سکون کھو گیا ہے، مگر اب ایسا لگتا ہے کہ شاید ایک نیا عزم اور بصیرت ہمیں مل گئی ہے۔ سال 2025 میں عدالتوں نے بھی نہ صرف فائلوں پر فیصلہ دیا بلکہ قوم کے دلوں اور سیاست کی سمت بھی بدلی۔ کچھ فیصلے یقینی طور پہ امید کی کرن پیدا کرنے والے تھے، کچھ مستقبل کے دروازے کھولنے والے تھے، باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ مہنگائی، بجلی اور گیس کی بات کریں تو روزمرہ کی قیمتیں ہوں اور دیگر چیزیں ہوں، انہوں نے دباؤ مسلسل بڑھایا، مگر پاکستانی عوام ہے نا، ہر چیز میں جگاڑ نکال لیتی ہے، رستہ نکل ہی آتا ہے۔ فری لانسنگ، ڈیجیٹل بزنس اور چھوٹے کاروبار معیشت کے لیے نئے راستے بھی بنے۔ امن و امان کے حوالے سے بات کی جائے تو KPK اور بلوچستان میں دہشت گردی نے ایک بار پھر سر اٹھایا۔ بہت ساری قیمتی زندگیاں قربان ہوئیں، مگر پاکستان ڈٹا رہا اور ڈٹا رہے گا۔ یہ سال یاد دلاتا ہے کہ حقیقی طاقت مرنے میں نہیں بلکہ ایک ساتھ متحد کھڑے ہونے میں ہے۔ سیلاب، بارشیں، شدید گرمی، قدرت نے امتحان دیا، مگر ہم نے ہمت سے، یکجہتی سے اس امتحان کو بھی پاس کیا۔ ڈرامے، فلمیں اور ڈیجیٹل کانٹینٹ، یہ میں کیسے بھول سکتی ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو مایوسی بھی ہوئی اور بہت سارے لوگوں کو جینے کی وجہ بھی ملی۔ ہم نے بڑے فنکار بھی کھوئے جن کی یاد اور فن ہمیشہ زندہ رہے گا۔ سیاست، فن اور ادب کی بات کی جائے تو 2025 میں ہم نے بڑے نام، سیاستدان، دانشور بھی کھوئے، اور ان کی موت نے ہمیں یہ باور کرا دیا ہے کہ کام ہمیشہ زندہ رہتا ہے جبکہ جسم فنا ہو جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی اور AI نے ایسا لگتا ہے خوف اور امید کا دامن چھوٹنے نہیں دیا۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ شاید AI ہماری نوکری کھا جائے گا، مگر نوجوانوں نے ڈیجیٹل دنیا میں بھی اپنا مقام بنایا، اور نہ صرف مقام بنایا بلکہ AI کے ذریعے نوکری کے مزید مواقع بھی پیدا کیے۔ اس کے علاوہ اگر انٹرنیشنلی ہم بات کریں تو کہ دنیا اس وقت کہاں کھڑی ہے، تو دنیا 2025 میں جنگوں، بحران اور تبدیلی کی لپیٹ میں رہی۔ غزہ، یوکرین، مشرق وسطیٰ، ایسا لگتا تھا انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ معیشت ہچکولے کھا رہی ہے، بڑے فیصلے ہوئے، سیاسی رخ بدلے، فنکار، سیاستدان اور ان کے بڑے نام رخصت ہوئے، اور دنیا نے ایک بار پھر یاد دلایا کہ وقت اور حالات کسی کے منتظر نہیں رہتے۔ 2025 میں یقینی طور پہ ہم نے بہت کچھ کھویا ہے، مگر ہم نے حوصلہ، شعور اور اپنی پہچان بنائی ہے۔ بس ہمیں یہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ پاکستان آج بھی سرحد پر، سیاست پہ، معاشرت پہ کھڑا ہے، ڈٹا ہے اور ڈٹا رہے گا۔ یہ ولاگ کا اختتام ہے، لیکن 2026 پاکستان کی اگلی فتح کی شروعات ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے بتا سکتے ہیں کہ 2025 میں آپ نے کیا کھویا، کیا پایا، کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر سکتے ہیں۔ 2026 کے لیے آپ کی کیا ریزولیشنز ہیں، کیا پلانز ہیں، اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ولاگ پسند آیا تو میرا YouTube چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔